السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب برات۔ اس رات میں تمام حضرات جاگتے ہیں، گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، معافی تلافی کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ لیکن کچھ ہمارے بھائی ایسے بھی ہیں جو اس رات کو نام تو جاگنے کا دیتے ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم کہ رات جاگنے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ تو مسجد میں آ کے نماز ادا کرتے ہیں، گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، لیکن وہیں پر کچھ ایسے نوجوان بھی ہیں کہ وہ رات میں گاڑی بائک لے کے نکل جاتے ہیں، کبھی اس ہوٹل پر چائے پیتے ہیں، کبھی اس ہوٹل پر چائے پیتے ہیں، کبھی یہاں پارٹی کرتے ہیں، کبھی وہاں پارٹی کرتے ہیں، اور صبح کو سب کو یہی بتاتے ہیں کہ رات ہم نے بھی جاگی ہے۔ یہ رات جاگنا ہو گیا۔ یہ رات جاگنا نہیں ہوتا ہے۔ جاگنا اسے کہتے ہیں کہ آپ رات میں مسجد میں آئیں، نماز ادا کریں، گناہوں سے توبہ کریں، معافی تلافی کریں اور پوری رات آپ عبادت کریں۔ تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں شب برات کی نماز کا طریقہ۔ تو ایسی ہی سچی باتیں جاننے کے لیے ہمارے چینل اسلام میں نور کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوابین کی نماز۔ اور اس بابرکت رات میں آپ کو میں بتاؤں کہ آپ کچھ نمازوں کا بھی اہتمام کریں۔ وہ کس طریقے سے اور کیا ادا کریں وہ بھی آپ سنیں۔ سب سے پہلے آپ اوابین کی نماز ادا کریں۔ اوابین کی نماز کی فضیلت۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی مغرب کی نماز کے بعد اسی حالت میں 6 رکعت نماز نفل پڑھے تو اسے 12 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ اوابین کی نماز کیسے پڑھی جاتی ہے؟ یہ مغرب کی نماز کے فوراً بعد 6 رکعت نماز ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز مغرب کے بعد 6 رکعت اوابین کی نماز ادا کرتا ہے اور اس طرح ادا کرتا ہے کہ بیچ میں کوئی بری بات نہ کہے تو اللہ رب العزت اسے 12 سال عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، اتنا زیادہ ثواب ہے، ماشاء اللہ۔ تو یہ اوابین کی نماز 6 رکعت ادا کریں۔ کیسے ادا کریں گے؟ آپ نیت 2 رکعت کر کے باندھیں۔ نیت کوئی الگ نہیں باندھی جاتی ہے، کوئی الگ طریقہ نہیں ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ بس آپ دل میں ارادہ کر لیں یا زبان سے کہہ دیں کہ میں اوابین کی نماز پڑھ رہا ہوں، میں نے اوابین کی نماز کی نیت کی ہے۔ اب آپ کی نیت بھی ہو گئی۔ اوابین کی نماز کی نیت کیسے کریں؟ دوستوں، اگر آپ 2 رکعت کر کے پڑھنا چاہتے ہیں، جیسے 2 رکعت ایک سلام سے پڑھیں گے، پھر 2 رکعت ایک سلام سے، اسی طرح 6 رکعت پڑھنا چاہتے ہیں تو نیت کچھ یوں کریں۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل اوابین کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اس طرح کوئی دوست 6 رکعت ایک ہی نیت سے اور ایک سلام سے پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ نیت کچھ یوں کریں۔ نیت کی میں نے 6 رکعت نماز اوابین، واسطے اللہ تعالیٰ کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اوابین کی نماز پڑھنے کا طریقہ۔ اوابین ایک نفل عبادت ہے جس کو پڑھنے کے لیے 2 طریقے بتائے گئے ہیں جو آپ آج سیکھنے والے ہیں۔ آپ کو سب سے پہلے وضو کر کے گھر یا مسجد یعنی پاک صاف جگہ پر مصلی بچھا دیں۔ قبلہ رخ کھڑے ہو کر نیت کریں جس کا طریقہ اوپر بتایا گیا ہے۔ یہاں پر آپ کو سمجھنا ہے، آپ ایک ساتھ 6 رکعت پڑھنا چاہتے ہیں یا 2 رکعت کر کے۔ یہ نماز پڑھنے کے لیے کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، بلکہ نارمل نمازوں کی طرح بھی اسی کو پڑھا جاتا ہے۔ ہم سب سے پہلے 2 رکعت کیسے پڑھتے ہیں اسی کو سیکھ لیتے ہیں۔ نیت کرنے کے بعد ثنا اور سورہ فاتحہ اور قرآن شریف کی کوئی سورہ ملائیں، پھر نارمل نمازوں کی طرح رکوع اور سجدہ کریں۔ دوسری رکعت میں ثنا نہیں پڑھنا ہے، صرف سورہ فاتحہ اور ایک سورت ملائیں، پھر رکوع سجدہ کریں، پھر بیٹھ کر التحیات، درود شریف اور پھر دعائیں منصورہ پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیں۔ اس طرح آپ کی 2 رکعت نماز مکمل ہو جائے گی۔ صلاۃ التسبیح۔ اس کے بعد پھر آپ صلاۃ التسبیح پڑھنے کا اہتمام کریں۔ صلاۃ التسبیح کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ بے حساب آپ کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور تمام صحابہ کو صلاۃ التسبیح پڑھنے کی ترغیب دی ہے، تو وہ آپ کو چاہیے کہ یہ نماز جو ہے ہفتے کے ہفتے پڑھیں یا روز۔ اگر پڑھ سکتے ہیں تو روز پڑھیں، اور اگر ہفتے کے ہفتے یا روز روز نہیں پڑھ سکتے تو مہینے کے مہینے پڑھیں۔ مہینے کے مہینے ادا نہیں کر سکتے تو سال کے سال ادا کریں۔
اور اگر سال کے سال بھی ادا نہیں کر سکتے ہیں ویسے تو ادا کر سکتے ہیں، اتنا زیادہ اس میں ٹائم نہیں لگتا ہے، ادا کرنے میں کوئی دقت نہیں ہے، 20-25 منٹ لگتے ہیں۔ اگر سال میں بھی ادا نہیں کر سکتے تو زندگی میں ایک مرتبہ یہ نماز ضرور ادا کریں، بہت زیادہ اس میں ثواب ہے۔ صلاۃ التسبیح کی نماز کیسے پڑھیں؟ سب سے پہلے آپ نے 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح کی نیت باندھنی ہے۔ بس اس طرح کہہ دیں، میں نے 4 نماز رکعت صلاۃ التسبیح کی نیت کی ہے، یا میں صلاۃ التسبیح پڑھ رہا ہوں، تو آپ کی نیت ہو جائے گی، یا دل میں ارادہ کر لیں، نیت ہو جائے گی۔ سب سے پہلے نماز کی نیت کریں، نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں، اس کے بعد ثنا پڑھیں، پھر 15 بار تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر سورہ فاتحہ اور پھر قرآن مجید کی کوئی ایک سورہ جو آپ کو یاد ہو پڑھیں، پھر تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 بار پڑھیں۔ اب رکوع میں جائیں اور 3 بار سبحان ربی العظیم پڑھیں، اس کے بعد تسبیح کو 10 بار پڑھیں۔ رکوع سے کھڑے ہو کر سمع اللہ لمن حمد ربنا لک الحمد کے بعد تسبیح کو 10 بار پڑھیں۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں اور 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد تسبیح کو 10 بار پڑھیں۔ سجدے سے اٹھنے کے بعد جلسہ میں دونوں سجدوں کے بیچ میں بیٹھ کر 10 بار تسبیح پڑھیں۔ اب دوسرے سجدے میں جائیں، دوسرے سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد اس تسبیح کو 10 بار پڑھیں۔ 4 رکعت پوری ہونے تک دہرائیں اور چوتھی رکعت میں سجدے کے بعد التحیات، درود شریف اور دعائے معصورہ پڑھ کر سلام پھیر دیں۔ اس پورے نماز کے دوران اس تسبیح کو کل ملا کر 300 بار پڑھنا چاہیے۔ صلاۃ التسبیح نماز کا فائدہ۔ نفل نمازوں میں صلاۃ التسبیح کی نماز کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس نماز کو پڑھنے سے دین و دنیا کی بہت سی برکتیں حاصل ہوتی ہیں، گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس کے پڑھنے سے روزی میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ کسی مصیبت اور دشواری کے وقت اگر اس نماز کو پڑھ کر اللہ سے دعا کی جائے تو وہ مصیبت اس نماز کی برکت سے دور ہو جاتی ہے۔ اشراق کی نماز۔ اشراق کی نماز کو ادا کرنے کا وقت فجر کی نماز کے کچھ دیر بعد، یعنی آفتاب بلند ہونے مطلب سورج چمکنے کے 20 منٹ بعد ادا کرنے کا درست وقت ہے۔ اگر کسی دن آسمان میں بادل کی وجہ یا کسی وجہ آپ کو آفتاب بلند ہونے کی امید نہ دکھائی دے تو ایسے میں آپ اسے وقت کے لحاظ سے ادا کر سکتے ہیں۔ جیسے اس طرح وقت کا لحاظ کریں کہ کہیں بھی سورج یعنی آفتاب بلند ہونے کی جانکاری معلوم کریں اور اسی کے ٹھیک 20 منٹ بعد نماز ادا کریں۔ ایسے دنوں میں زیادہ تاخیر یعنی دیر سے اشراق کی نماز کو مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ اس کا اندازہ آپ جنتری یا مسجد سے بھی لگا سکتے ہیں، کیونکہ مسجدوں میں اوقات نماز کے ساتھ آفتاب بلند ہونے کا بھی سمے لکھا رہتا ہے۔ اشراق کی نماز کی نیت۔ اشراق کی 2 رکعت نماز کی نیت کی میں نے 2 رکعت نماز اشراق کی نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے رکن کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ پہلی رکعت سب سے پہلے نیت کریں۔ اگر آپ کو نیت نہیں معلوم ہے تو میں نے اشراق کی نیت نیچے بتائی ہے۔ جب نیت میں اللہ اکبر کہنے لگیں تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھائیں اور نیچے ہاتھ کر کے نیت باندھ لیں۔ اس کے بعد ثنا پڑھیں، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک پڑھیں، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اب آپ الحمد شریف یعنی سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر پورا پڑھنے کے بعد آہستہ سے آمین کہیں۔ اس کے بعد قرآن شریف کی کوئی بھی چھوٹی بڑی سورہ کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں اور 3، 5 یا 7 بار سبحان ربی العظیم پڑھیں، پھر اٹھتے وقت سمع اللہ لمن حمدہ کہیں اور اٹھنے کے بعد ربنا لک الحمد پڑھیں۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں اور یہاں پر 3، 5 یا 7 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے تھوڑے سمے کے لیے بیٹھیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے پچھلی بار کی طرح سجدہ کریں، پھر لمبے سانس میں اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ یہاں تک اشراق کی 2 رکعت میں سے پہلی رکعت مکمل ہو گئی۔ اب دوسری رکعت کے لیے اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں۔ دوسری رکعت اب صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آہستہ سے آمین کہیں، پھر قرآن شریف کی کوئی بھی چھوٹی سورہ یا بڑی سورہ کو پڑھیں۔
اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں اور کم سے کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہیں۔ پھر اٹھتے وقت سمیع اللہ لمن حمدہ پڑھیں اور اٹھنے کے بعد ربنا لک الحمد پڑھیں۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ کریں اور یہاں پر کم سے کم 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے تھوڑے سمے کے لیے بیٹھیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے پچھلی بار کی طرح سجدہ کریں۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے تشہد کے لیے بیٹھ جائیں اور التحیات پڑھیں۔ جب کلمہ لا یعنی اشہد اللہ پر پہنچے تو اپنے داہنے ہاتھ کی شہادتی انگلی اٹھائیں اور اللہ پر گرا دیں۔ اب درود شریف پڑھیں۔ آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ یہاں پر درود ابراہیم پڑھا جاتا ہے۔ اب آخری میں صرف دعائے معصورہ کو پڑھیں اور سلام پھیر لیں۔ سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے داہنے کندھے کی اور گردن کو گھمائیں، پھر بائیں کندھے کی اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے گردن کو گھمائیں۔ یہاں پر آپ کی اشراق کی نماز کی 2 رکعات بھی مکمل ہو گئی۔ اسی طرح 2 رکعت کر کے آپ چاہیں تو 4 رکعت، 8 رکعت یا 12 رکعت جتنی چاہیں ادا کریں۔ اشراق کی نماز کے فائدے۔ سبھی نمازوں کے فائدے بے شمار ہیں، لیکن اس اشراق کی نماز کی شان بہت ہی اعلیٰ ہے۔ اشراق کی 2 رکعات فجر کی نماز کے بعد ادا کرنے سے ایک حج کرنے جیسا بڑا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اشراق کی 4 رکعات پڑھنے سے پورے دن فرشتے نماز پڑھنے والے پر اپنی نظر بنائے رکھتے ہیں۔ یہ ایک طرح کا نفل نماز ہے جسے پڑھنے سے اللہ اپنے نیک بندوں کی ان کی نیک دعا قبول کرتا ہے۔ سبھی نفل نماز پڑھنے کے فائدے بے شمار ہیں، جیسے چاشت، صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے کے بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ سب سے بڑا اور اعلیٰ فائدہ یہ ہے کہ اسے دن کی شروعات میں ادا کیا جاتا ہے، جس سے پورے دن ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اگر آپ اشراق کی 2 رکعات نماز فجر کے بعد ذکر الہی کرتے ہوئے ادا کیا تو ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اشراق کی نماز کی فضیلت۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز جماعت سے پڑھ کر ذکر الہی کرتا رہے یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے، پھر 2 رکعت نماز اشراق پڑھیں تو اسے پورے ایک حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے آدم کی اولاد، دن کے شروعات میں 4 رکعات پڑھ لیا کر، میں دن کے آخری تک تیرا ذمہ دار ہوں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ پوسٹ اچھا لگا ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور کمنٹ میں ماشاءاللہ ضرور لکھیں۔ دوستو، دینی باتیں دوسروں تک پہنچانا بھی ثواب کا کام ہے۔ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں تاکہ وہ بھی اپنا آخرت سنوار سکیں۔ ایسے ہی اور اسلامک جانکاری کے لیے ہم سے جڑے رہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔